السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب عنده مقوية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس جہان اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ مختلف آیات سے ذہن میں اتارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membentuk cara berfikir hamba-hambanya supaya hambanya mengetahui bahawa apa saja yang ada di muka alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja berlaku di muka alam ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat dengan berbagai gaya penuh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat untuk bagi tahu perkara ini. ساری کائنات کس نے بنائی، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ ہمارے ذہن میں اتارتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے. کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. دن کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو آگے چلایا، رات کو پیچھے چلایا، یہ آگے پیچھے تیز تیز چلتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور انہیں اپنے تابع کیا. اور اس ساری کائنات کا وہ تنہا بنانے والا ہے. والارض بعد ذلك دحاها. زمین کیسی تھی؟ کچھ نہیں تھی، بچھایا، مٹی کے بغیر بچھا دیا. پھر کیا کیا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها. یہ ملائیشیا میں اتنا پانی کہاں سے ہے؟
اللہ تعالیٰ کہتا میں دے رہا ہوں، میں نے پانی نکالا ہے. اتنا سبزہ کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دے رہا ہوں، میں نے سبزہ نکالا ہے. یہ پہاڑ کہاں سے آئے ہیں؟ قبل جبال ارساہا، یہ پہاڑ بھی تیرے رب نے لگائے ہیں. فالارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. یہ سب اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کرتے ہوئے بتا رہا ہے. زمین بچھائی، آسمان بنایا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ تمہارا رب وہ ہے جس کا نام اللہ ہے. اور وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے. وہ دھواں تھا، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ایک زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، پانیوں کو بہایا، ہواؤں کو چلایا، سبزے کو اگایا. یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سارا کا سارا اللہ کے قبضے میں بھی ہے. آسمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. آسمان اللہ نے روکا ہوا ہے. یمسک السماوات، آسمان کو تھاما ہوا ہے، اور السماء رفعها، آسمان کو بلند کیا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمانوں کو بنایا اور پھیلایا. والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کا فرش بنایا اور کہا کوئی ہے ایسا بچھانے والا جو میرے جیسا بنا کے دکھا دے اور ایسا حسن و جمال اس میں زینت لہا انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا. اس کو جو ہم نے خوبصورت بنایا تو یہ تم نے بنایا، تمہارے رب نے بنایا. تم جو دنیا میں پیدا ہوئے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہیں اللہ نے پیدا کیا یا تم خود پیدا ہوئے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو پام کے درخت لگے ہوئے ہیں تم نے پیدا کیے یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو روزانہ بارش ہوتی ہے یہ تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت میں سے جو تم جلاتے اور آگ نکلتی ہے، یہ آگ تم نے اندر رکھی ہے تمہارے اللہ نے رکھی. یہ سب کچھ تمہارے اللہ کا بنایا ہوا ہے، تمہارے اللہ نے رکھا ہے اور تمہارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، قدرت بتاتا ہے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. ملائکہ والو، میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، رات کو جانے نہ دوں، تو ہے کوئی رب کے سوا جو دن نکال کے دکھا دے؟ کبھی تم نے سنا؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. اچھا میں دن کو کھڑا کر دوں، اس سورج کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، اسے ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات لائے؟ تو کون لایا رات کو؟ وہ کون لے گیا دن کو؟ وہ کون لایا دن کو اور کون لے گیا رات کو؟ من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے جو رات کو بھی لایا اور دن کو بھی لایا. دن میں کام کرو، رات کو آرام کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. یہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اللہ کا دعویٰ ہے الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے زمین کو بچھانے والا؟ والجبال اوتادا، اللہ کے سوا کون ہے پہاڑوں کو لانے والا؟ وخلقناکم ازواجا، اللہ کے سوا کون ہے مرد عورت بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا،
اللہ کے سوا کون ہے نیند کو لانے والا؟ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کے سوا کون ہے رات کو لباس بنانے والا؟ وجعلنا النہار معاشا، اللہ کے سوا کون ہے دن کو کام کے لیے بنانے والا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے آسمان سے پانی اتارنے والا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، اسے چھوڑو گے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ کو پہچاننا یہ ساری دنیا کے انسانوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو۔ فاعلم، پہلا علم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کو پہلا علم اننی انا اللہ، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ وہ کیا ہے؟ اننی انا اللہ، میں ہوں ایک اکیلا اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ کیسا ہوں میں؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ نہیں آتی۔ کیسا ہوں میں؟ الحی القیوم، قائم اور زندہ۔ کیسا ہے تیرا رب؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ کیسا ہے تیرا رب؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی بھی کوئی نہیں، بچہ بھی کوئی نہیں۔ کیسا ہے تیرا رب؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہر چیز پر اسے قدرت ہے۔ کیسا ہے تیرا رب؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کیسا ہے؟ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اس جیسا؟ تو بتاؤ کوئی ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ وہ ارونی کوئی ہے تو دکھاؤ۔ وہی ہے اللہ، وہی ہے اللہ جو اللہ بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الملک بھی ہے، القدوس بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی ہے، المہیمن بھی ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلیش، الحسیب، الکبیر، الرقیب، الجلیل، الکریم، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الحمید، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں والا، حکمتوں والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ کون ہے وہ؟ کون ہے
هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا. ثم استوى على العرش، عرش پہ استوا کیا. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. زمین کے نیچے جانتا ہے، اوپر جانتا ہے، اندر جانے والے کو جانتا ہے، باہر نکلنے والے کو جانتا ہے، آسمان سے اترنے والے کو جانتا ہے، آسمان پہ چڑھنے والے کو جانتا ہے. سوری وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تمہارے ساتھ ساتھ ہے. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَنَّهُ الْحَقُّ أَنَّهُ الْحَقُّ. تم ساری کائنات میں رب کی نشانیوں پہ غور کرو گے تو تمہیں چپے چپے میں اللہ نظر آئے گا. تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہے اور وہ حق ہے اور وہ حق ہے اور وہ حق ہے اور وہ موجود ہے اور وہ واجد ہے اور وہ ہے اور وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کے بعد کچھ نہیں، جس کے اوپر کچھ نہیں، جس کے چھپا ہوا کچھ نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے میرا تیرا اللہ. میرے بھائیو اللہ کو ڈھونڈو، رینگٹ نہ ڈھونڈو، اللہ ڈھونڈو. رینگٹ کے پیچھے مت بھاگو. اللہ کی ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ کو جس نے پایا، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء. میرے بندے میری قلم میں آ. کتنا پاکستان ملائیشیا آیا بیٹھا ہے، رینگٹ کی تلاش میں آیا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا بندہ میری طلب میں آ. میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈ، میں تمہیں مل جاؤں گا. اگر میں تمہیں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا. اور اگر میں مل گیا تو میں ہر شے سے بہتر ہوں. میں تیرے سارے کاموں کا ذمہ دار بن جاؤں گا، تیری دنیا آخرت بنا دوں گا. اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پاؤ. اللہ کو ملنے کا راستہ آسان ہے، آسان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی کے طریقے میں ڈھلو 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 تو اللہ مل جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ کے نبی کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ملائیشیا والوں کے لیے اعلان ہے کہ اے میرے محبوب، میں انہیں بتا رہا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے بہت قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. عجب، اس کا ترجمہ میں کر ہی نہیں سکتا. مجھے تیرے رب کی قسم. کیا پیار ہے اس میں. تیرا رب، میں تیرا ہوں، مجھے تیرے رب کی قسم. ان کو بتا دے جو تیری مان کے چلے گا اس کا میں ہوں، جو تیری نہیں مانے گا میں اس کا نہیں بن سکتا. وہ عربی ہو، وہ قریشی ہو، وہ ہندی ہو، ملاوی ہو، وہ جاوی ہو، پاکستانی ہو، وہ عرب ہو، وہ عجم ہو، سب پر اللہ تعالیٰ نے قلم پھیر دیا ہے. بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے کہ وہ تیرے یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یقولوا وراءک. اے میرے حبیب، میرا اعلان ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، جب تک تیرے طریقے پر نہیں چلیں گے میں ان کا نہیں بن سکتا. یہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ
موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تمہیں میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب بنایا، موسیٰ کلیم ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ خلیل کہتا ہے اپنے رب سے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت عطا فرما۔ حبیب کو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے حوالے کر دی، چابی تجھے پکڑا دی، أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ، میرے نبی نے کہا میرے ہاتھ میں ہے جنت کی چابی، إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ موسیٰ کلیم ہیں، وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول۔ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ کلیم اللہ سے کہتا ہے ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر۔ اور حبیب کو اللہ کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے بوجھ ہٹا کر تیرا کام آسان کیا۔ خلیل کہتا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے بعد دنیا مجھے اچھے نام سے یاد رکھے۔ دعا مانگی قبول ہوئی، لیکن میرے حبیب کو اللہ کہتا ہے بغیر مانگے بغیر دعا کے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے، آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے۔ اور اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، یہ میرا حبیب بالکل نہیں بھولے گا، جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا، جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو کہتا ہے سلام علی الیاسین، میرا الیاسین کو سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کو میرا سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو میرا سلام ہو۔ لیکن جب اپنے حبیب پہ سلام پڑھا سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا وسلام علی محمد، یہ نہیں کہا وسلام علی احمد، جیسے اور نبیوں سے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، تو اللہ کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد۔ نہیں، سارا کلام بدل دیا، سارا کلام بدل دیا۔ انا ہتھوڑا ہے، اللہ اپنا نام لایا، پھر فرشتوں کو ساتھ شریک کیا وَمَلَائِكَتُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ، پھر کہا یصلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، یصلون کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں، ادھورا ترجمہ ہے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کو درود و سلام پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عجب پیار کیا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی ہر چیز کو ذکر کیا، آپ کے شہر کا ذکر کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، آپ کی نبوت پہ قسم اٹھائی، یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ کو لوگوں نے کہا شاعر ہے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ الْمَجْنُونِ، تو میرے رب نے جواب دیا قسم اٹھا کر
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. انہوں نے کہا یہ مجنون ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، میرا حبیب دیوانہ مجنون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب کی ایک ہی چیز کو ذکر کرتا ہے، آپ کے چہرے کا ذکر کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور امام راضی کے ایک ترجمے کے مطابق آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. پھر آپ کے زلفوں کی قسم اٹھائی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. پھر آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا. پھر آپ کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ کی آنکھوں کا ذکر ایک اور جگہ کیا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے ذکر کر رہا ہے، ماڈل بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. جیسے ہم اپنے محبوب چیزوں کو اس کو دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا چہرہ دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا سینہ دیکھو. الم نشرح لک صدرک، اس کی کمر دیکھو. الذی انقض ظہرک، اس کا ہاتھ دیکھو. لا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک، اس کا دل دیکھو. علی قلبک لتکون من المنذرین. پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے قسم کھائی لعمرک لعمرک، تیری جان کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون. کے شہر کا ذکر کرتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ اپنے محبوب کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اللہ اپنے حبیب کی عالمی نبوت بتاتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہونا بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سب دنیا کے انسانوں کے لیے نبوت بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ کی چادر کا ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل. آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر. آپ کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ کی رات کا ذکر کرتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، آپ کی نرمی کا ذکر کرتا ہے فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم. آپ کی بلندی کا، آپ کے رونے دھونے کا ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آپ کے اندر کے درد کا ذکر کرتا ہے لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. آپ کی نبوت کی شان بیان کرتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ہے محمد رسول اللہ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. میرے محبوب کی اللہ نے ہر ادا کو محفوظ رکھا، ہر شے کو محفوظ رکھا. اور کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے. آپ کا نسب آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا محفوظ ہے. میں آپ کو آپ کے نبی کا ابھی نسب سناؤں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا. اللہ نے ساری آدم کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا. ساری عرب کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا. پھر ساری مضر کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا. پھر سارے قریش کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر سارے ہاشم کی اولاد کو دیکھا، اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں سب سے عالی نسب والا ہوں، عالی شان والا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناقور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ اللہ نے پیار کیا، ہر شے کو محفوظ کیا اور ہم سے مطالبہ کیا اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، نہیں چلو گے تو نہیں ملے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ دو باتیں. خلاصہ kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya ada dua perkara. ایک عبادت جس کو حقوق اللہ، یا عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ امت میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. Pertama ialah ibadat yang merupakan hukuk Allah, hak-hak seorang hamba, hak semua hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tuan-tuan boleh supaya semua hamba-hamba Allah, lelaki dan perempuan, jangan seorang pun ada yang tinggal sembahyang. عبادت بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوتی، اور اس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے. Ibadat adalah asas. Tanpa asas tidak ada bangunan yang boleh dibina. Oleh kerana itulah sembahyang adalah perkara yang paling penting sekali dalam ibadat. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. Allah, Nabi beritahu bahawa sesungguhnya seseorang yang bersujud, hakikatnya dia bersujud depan kaki Allah Subhanahu wa taala. تو دو چیزیں بتا رہا ہوں. ایک بتائی ہے اللہ کے نبی کی ساری زندگی دو چیزیں، ایک عبادت جو اللہ سے جوڑتی ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، دوسری چیز جو اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے حقوق العباد، اس میں اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. Jadi dua perkara yang pertama ibadat yang merupakan hukuk Allah, hak-hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali ialah sembahyang. Kemudian yang keduanya ialah hukukul ibad. Hukukul ibad, hak-hak hamba sesama hamba. Dalam hak-hak hamba sesama hamba, perkara yang paling penting sekali ialah akhlak. اور اچھے اخلاق میں اچھے اخلاق کی مثال چھت کی ہے. عبادت بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی، اور چھت کے بغیر وہ کسی کام نہیں آتی. تو عبادت بنیاد ہے اور اچھے اخلاق چھت ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں عبادت تو کچھ موجود ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. اور اچھے اخلاق تین چیزوں کا نام ہے: تصل من قطعک، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر. اور سارے اخلاق کا خلاصہ ایک بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل سے، معاذ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں ساری نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں، ساری نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں.
دین کا خلاصہ بتاؤں کما ہوا یا رسول اللہ فاحوا باصبعیہ الی لسانہ، تو اب میں نے اپنی زبان کو نکالا اور اس کو ایسے پکڑا، سارے مجھے دیکھو، مولانا tengok Maulana. Maulana so tengok tuan-tuan. معاذ بن جبل کو اللہ کا رسول سکھا رہا ہے سارے دین کا خلاصہ، ساری نصیحتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ معاذ کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو پا کے رکھو، یہ سارے دین کا اور سارے اخلاق کا خلاصہ ہے اور جوہر ہے کہ اس پہ قابو پاؤ۔ جس نے زبان پہ قابو پا لیا اس کے سارے اخلاق بھی مکمل ہو گئے، سارا دین بھی مکمل ہو گیا۔ جس کو زبان پہ قابو نہیں ہے اس کا دین بھی گیا، اس کے اخلاق بھی گئے۔ اور یہ اخلاق جہاں رشتہ ہو اور بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، دوست، احباب، ان میں یہ اس کا تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں کہتا لبیک یا اماں، اور میں نماز چھوڑ دیتا اور میں اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا۔ Tuan-tuan yang mulia, apabila hubungan kita sesama hamba bertambah, maka dengan sendirinya bertambahlah hak-hak yang kita kena tunaikan ke atas mereka. Kita ada adik-beradik, kita ada isteri, kita ada ibu, ayah, maka bertambah hubungan kita dengan orang-orang seumpama ini, maka bertambahlah hak yang kita tunaikan terhadap mereka. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu macam mana sepatutnya kita khidmat, kita tunaikan hak ibu kita. Nabi kata, sekiranya ibu saya masih hidup, saya sedang sembahyang isyak, sedang baca surah Fatihah, ibu saya panggil Muhammad, saya akan batalkan sembahyang saya akan kata labbaik wahai ibu, saya datang kepada kamu. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اور آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے بھی اچھا سلوک کرتا ہو۔ سب سے پہلے ترازو میں جو چیز تولی جائے قیامت کے دن، سب سے پہلے جب آپ کو مجھے بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا اس کی نیکیوں کو تولو، تو سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ نماز کو نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تو سب سے پہلے کس چیز کو تولا جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی بچوں سے سلوک کو تولا جائے گا۔ ایک تشکیل میں سب کی نقل کرنا چاہتا ہوں۔ Saya nak satu tashkil tuan-tuan, tashkil yang tunai, tidak semua sekali. آج تک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس پر آج توبہ کر لیں اور اگلی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارنے کی نیت کر لیں۔ آج تک جتنے گناہ کیے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ کا معاف کرنا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سارے جہان کو گناہوں سے بھر دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میں آپ سے آپ کی یہ تشکیل چاہتا ہوں کہ آج تم سب یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے کوئی مجمع یہاں سے نہ جائے۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ اگر یہ دل سے کہا ہے، انشاءاللہ دل سے کہا ہوگا سب نے، تو اللہ کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے
तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए। वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ए हवाओं को चलाने वाले अल्लाह, ए आसमान को उठाने वाले अल्लाह, ए ज़मीन को बिछाने वाले अल्लाह, ए दरियाओं को बहाने वाले अल्लाह, ए बादलों को जोड़ने वाले अल्लाह, ए कतरा कतरा करके बारिश बरसाने वाले अल्लाह, ए नुत्फ़े से इंसान बनाने वाले अल्लाह, ए अपनी कुदरत से सारे निज़ाम पर हावी और हाकिम और मुहैमिन अल्लाह, हम तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते तो हमारी तारीफ से बाला है, हमारी आँखों से दूर है, हमारे तख़य्युल तसव्वुर से दूर है, लेकिन तो हमारी शहारत से करीब है। हम तेरे दर पर जमा हैं और हमने अभी तौबा की है। हम गुनाहों के मारे हुए हैं और गुनाहों में मरे हुए हैं और नफ्स और शैतान की फरमाबरदारी में हम तबाह हुए पड़े हैं। आज तेरे दर पर आए हैं फ़कीर बनकर, भिखारी बनकर, हम पर नज़र करम फरमा और हमें माफ़ कर दे। ये बहुत बड़ा मजमा तेरे सामने वफ़द बनकर आया है। या अल्लाह, वफ़द को इज्जत दी जाती है, वफ़द का इकराम किया जाता है। या अल्लाह, इस दुनिया के बड़े के दरवाजे पर भी कोई वफ़द चला जाए तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाता। ये तेरे मानने वालों का वफ़द तेरे दरबार में हाजिर हुआ है, तुझे मनाने के लिए हाजिर हुआ है। हमने गुनाहों से जहन्नम को जलाकर अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है। हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमें जहन्नम से बचा दे या अल्लाह। हम तो दुनिया की गर्मी नहीं सह सकते मेरे अल्लाह। थोड़ी सी या अल्लाह, थोड़ा सा हिस्सा जल जाए तो हम सारी रात तड़प के गुजारते हैं मेरे मौला। जब लिबास ही आग हो जाए और खाना भी अंगारे हो जाए और पीना भी आग हो तो वो क्या हाल होगा। हम तेरी बारगाह में माफ़ी मांगते हैं, हम सबको माफ़ फरमा दे। हमारे उठे हुए हाथ रद्द न फरमा और अपने अर्शों से ऐलान कर दे, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। तो कह दे या अल्लाह, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। तो कह दे मेरे मौला, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। और हमें मोहब्बत की नज़र से देख ले या अल्लाह, हमें प्यार की नज़र से देख ले या अल्लाह, हमें शफ़क़त की नज़र से देख ले या अल्लाह। हम टूटे हुए हैं, हम लुटे हुए हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारी दुनिया भी उजड़ गई है, हमारी आखिरत भी खतरे में है। हम तुझे तेरी रहमत के तुफ़ैल मांगते हैं। हम बड़ी दूर ज़माने में पैदा हुए हैं, हमारे चारों तरफ नाफरमानी ही नाफरमानी है। या अल्लाह, पहले लोगों ने तुझे राज़ी किया तो चारों तरफ माहौल जुनैद बगदादी जैसों का था, राबिया बसरी जैसी औरतें थीं, अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग थे, अबू हुरैरा जैसी आवाम थे। ए मौला, आज तो चारों तरफ नाफरमानी ही नाफरमानी है और उसकी आग लगी हुई है। हम एक तरफ से बचते हैं तो दूसरी तरफ से जलते हैं, दूसरी तरफ से बचते हैं तो अगली तरफ से जलते हैं। या अल्लाह, ये नाफरमानी का माहौल पहाड़ बनकर आगे खड़ा है। कितनी दफा तौबा की, फिर तोड़ के बैठ गए, कितनी दफा तौबा की, फिर तोड़ के बैठ गए। आज फिर तेरे दरबार में तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। और या अल्लाह, जब तुम महशर के मैदान में आएगा और तेरी जन्नत आएगी और तेरी जहन्नम आएगी और पुलसरात आएगा और तराजू आएगा और तेरे फरिश्ते आएंगे और हम नंगे खड़े किए जाएंगे। या अल्लाह, तू ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ हम सब के मौला, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब, ऐ अहमद मुश्तबा के रब, ऐ सैयदुल कौनैन के रब, ऐ हसन हुसैन के रब, ऐ अली अबू बकर उमर उस्मान के अल्लाह, ऐ मूसा कलीम के अल्लाह, ऐ इब्राहीम खलील के अल्लाह। या अल्लाह, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना। या अल्लाह, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना। या अल्लाह, हमें हथकड़ी न लग जाए, हमें बेड़ी न पहनाई जाए, हमें जहन्नम की तरफ न घसीटा जाए। या अल्लाह, हम तुझसे तेरे महबूब
محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں، اس خون کے طفیل جو طائف کی وادی میں بہا، ان دانتوں کے طفیل جو احد پہاڑ کے دامن میں ٹوٹ گئے، ان آنسوؤں کے طفیل جو ساری رات تیرا نبی بہاتا تھا، ہمارے حال پہ رحم فرما یا اللہ۔ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا، ہم بڑے گندے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، تو تیرے نبی نے کہا تھا تم میرے ساتھ میرے بھائی کو جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور میرا قلب پڑے گی، جو مجھے نہیں دیکھیں اور مجھ پر ایمان یا میرے مالک اے مالک یوم الدین، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے نبی کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے، تیری جنت کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے، تیری جنت کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے۔ آجا اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے، اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے۔ ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، تو اپنی رحمتوں کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے، اپنے فرشتوں کو اتار دے، ہم سے تو روٹھا ہوا مان جا۔ آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، تو مان جا یا اللہ۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے رب محمد، آج کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں، ہم بڑے حصے میں ہمیں دین پہ بھی چلنا نہیں آتا، ہماری دنیا بھی اچھی نہیں، ہمارا دین بھی بگڑ گیا، ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے، ہمیں ڈر لگتا ہے قبر کے خوفناک اندھیروں سے، ہمیں ڈر لگتا ہے اس دن جب تو ہمیں سامنے کھڑا کرے تو ہم سے پوچھے گا آج کیا لائے ہو؟ ہم کچھ نہیں لائے، ہم خالی ہیں، ہم کچھ نہیں لائے، ہم خالی ہیں، ہم خالی ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم تیری رحمت کے طفیل جس سے مانگتے ہیں، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، ہر لہجے والے، ہر زبان والے کو قبول فرما، اور پوری امت کو ہدایت دے دے، پوری انسانیت کو ہدایت دے دے، اس سارے مجمع کو ہدایت دے دے، اس سارے مجمع کی دنیا بھی بھلی کر دے، عقبہ بھی بھلی کر دے، ہماری بیماریوں سے شفا دے دے، ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے، ایک دوسرے سے محبتیں قائم فرما دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کو جنت عطا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، کلمے والا بول نصیب فرما، جب تو قیامت کے دن حشر کا سایہ یا اللہ عرش کا سایہ لائے تو ہمیں عرش کے سائے میں کہیں جگہ نصیب فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں پانی پلا، جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما، اس سارے مجمع کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، قرآنوں کو، سب کو قبول فرما، اور ہم نے توبہ کی تھی تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے سر میں کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں ایسے بنا دیے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام